گرامی کا اس کو منزل نہیں مل سکتی. حضرت علامہ نے اسی بات کی بنیاد پر یہ بات کہی تھی. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم کھار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اور میں دعوت دینے لگا ہوں قائد ملت اسلامیہ علامہ اپنے قائد کو کھڑے ہو کے استقبال کرنے واسطہ بھائیوں. فیصلہ باد علامہ شہید کی آواز، علامہ شہید کی دلکار. میں قائد محترم علامہ اقتصام لائی ظہیر حافظ اللہ تعالی علامہ صاحب کہتے ہیں بیٹھے تشریف رکھیں. جی کتاب شروع کرتے ہیں. علامہ اقتصام لائی ظہیر جی لگائے نعرے جتنے لگانے پہلے کبھی لگا لیں. جناب سید الفضل صاحب شکریہ جناب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. لو وردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ خالق کل ہے، مالک کل ہے. اللہ تعالیٰ ازل سے ہے اور ابد تک رہیں گے. اللہ کی نہ کوئی یوم ولادت ہے اور نہ کوئی یوم وفات. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا. اللہ تعالیٰ کی طاقتیں بے پایا ہے. ان القوۃ للہ جمیعا، ہر قسم کی طاقت اللہ کے پاس ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شخص نے موت کا جام پینا ہے لیکن اللہ کو موت نہیں آئے گی. اور موت آنا تو بڑی دور کی بات ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند بھی نہیں آتی، اور نیند آنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی. انسان جتنے اس وقت عصری معاشرے ہیں، چاہے کافروں کے ہوں یا مسلمانوں کے ہوں، ان میں ویکینڈ کا اور چھٹی کا تصور موجود ہے. ہفتہ وار چھٹی سارے کرتے ہیں، 6 دن محنت کرتے ہیں، اور اس محنت کے اندر بھی نیند شامل ہوتی ہے، آرام شامل ہوتا ہے، گھر بار شامل ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہے جنہوں نے 6 دن میں زمین و آسمان کو بنایا. وما مسنا من لغوب، اور تھکاوٹ کا احساس بھی نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حکمت بے پایا ہے، اور اس کا کوئی فعل ایسا نہیں جو حکمت سے خالی ہو. اللہ کی صفات انگنت تھی، لیکن انسانوں میں ظاہر نہ تھی، مخلوقات میں ظاہر نہ تھی. اللہ سمیع تھے، اللہ بصیر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ علی کل شیء قدیر تھے، فعال لما یرید تھے، علیم تھے، اللہ تھے. لیکن مخلوقات موجود نہیں تھی جن کے اوپر یہ صفات باری تعالیٰ ظاہر ہو. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا. فرشتے مخلوقات میں سے پہلی ایسی عقل والے مخلوق تھے جن میں عقل بھی تھا، فہم بھی تھا، شعور بھی تھا، قوت کلام بھی تھی. لیکن نفس امارہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند تھے، تسبیحات میں مصروف رہا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کے اوپر چلا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا کیا جس میں شر بھی تھا اور خیر بھی تھی. جنات کو پیدا کیا، ان کے اندر عقل بھی تھی اور شعور بھی تھا. اور ان کے بعد پھر انسانوں کو پیدا کیا. انسانوں کے اندر بھی عقل تھی، شعور تھا، اور دونوں طرح کی صلاحیتیں تھیں. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بھی دی، ہونٹ بھی دیے، اور دونوں راستوں کا پتہ بھی دے دیا.
انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے راستے متعین فرما دیے. یہ راستہ شکر گزاروں کا راستہ ہے، یہ راستہ کفار کا راستہ ہے، نہ شکروں کا راستہ ہے. زمین و آسمان بگ بینگ کی پیداوار نہیں ہے، زمین و آسمان کسی جھٹکے کی پیداوار نہیں ہے، انسان کسی اندھے مادے سے پیدا نہیں ہوا. میں بھی سائنس کا ایک معمولی طالب علم ہوں، لیکن سائنس کو وہاں تک مانتا ہوں جہاں پر سائنس اور وحی کا ٹکراؤ نہیں ہوتا، جہاں وحی اور سائنس بظاہر حقیقت میں سائنسی حقائق اور وحی کا آپس میں کوئی تناقض تضاد نہیں ہے، لیکن بظاہر اگر سائنس اور ٹیکنالوجی اور وحی ٹکرائے تو میں وحی کو مانتا ہوں، سائنس کو نہیں مانتا. اس لیے کہ سائنس تجربات کا نام ہے، مشاہدات کا نام ہے، پریکٹیکل کا نام ہے، جبکہ وحی الہی کنکریٹ ریالٹی کا نام ہے. چنانچہ سائنس کے بقول انسان بن باپ اور بن ماں کے پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن مذہبی حقائق ہمیں یہ بات بتلاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت بن باپ کی ہوئی اور بن ماں کی ہوئی. اسی طرح مذہبی حقائق ہمیں یہ بات بھی بتلاتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بن باپ کی ہوئی. عیسائیت اس کو ٹھوکر لگی، عقلی ٹھوکر لگی، منطقی ٹھوکر لگی کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو صحیح طور پر انڈرسٹینڈ نہیں کیا. کہنے لگے چونکہ ان کی ولادت بن باپ کی ہوئی ہے اس لیے معاذ اللہ ان کے باپ اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حقیقت کو بیان فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مانند ہے. جو پروردگار عالم آدم کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کر سکتا ہے وہ عیسیٰ کو بن باپ کی پیدا نہیں کر سکتا. عقل نیچے ہے وہی اوپر ہے، سائنس نیچے ہے وہی اوپر ہے. عقل کی اوقات کہہ لیجیے یا تہذیب کہہ لیجیے اتنی ہے کہ گرم دوپہر کے اندر دودھ شراب پانی کی شکل میں انسان نظر آتا ہے، جتنا قریب آتا ہے اتنا دور ہوتا جاتا ہے. انسان اس پانی کو نہیں پا سکتا. عقل انسانی کی حقیقت یہ ہے کہ بخار کی حالت میں میٹھا پھل بھی کھائیں تو پھیکا لگتا ہے. عقل کو ٹھوکر لگ سکتی ہے لیکن اللہ کے اقوال اور حضرت رسول اللہ کے اقوال کو ٹھوکر نہیں لگ سکتی. حضرات اگر اپنی قدر سائنس کا ڈومین اور عقل کا ڈومین اور ہے، مذہب کا ڈومین اور ایمانیات کا ڈومین اور ہے. مذہب کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، ایمانیات کے ساتھ ہے، یقینیات کے ساتھ ہے، اور پھر اس کے ساتھ جڑے ہوئے تجربات کے ساتھ ہے. اور جڑے ہوئے تجربات ایسے نہیں جنہیں جھٹلانا ممکن ہو، وہ تجربات بھی بڑے قوی ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں دہلی اکثریت میں ہوتے اور مذہبی لوگ اقلیت میں ہوتے. لیکن کیا وجہ ہے؟ لوگ زانی بھی ہیں، شرابی بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، لیکن لوگ دہلی نہیں ہیں. اس لیے کہ تحریت انسانی مسائل کا حل نہیں کر سکتی، جبکہ مذہب انسان کے مسائل کے حل کو پیش کرتا ہے. ایک بندہ بیمار ہو جائے، میڈیسن لینے کے باوجود ٹھیک نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر اس کا یقین اس کو روشن راستہ دکھلاتا ہے. کافی عرصے پہلے کی بات ہے، 13-14 سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے بڑا شدید بلغم کا حملہ ہوا. بڑی میڈیسن کھائی، کعوے پیے، جشاندہ پیا، جو بھی ٹوٹکے ہو سکتے سارے استعمال کیے، لیکن وہ ٹھیک نہ ہوا. بچوں نے کہا کہ شمالی پہاڑی علاقہ جانے کو لے کے نکلا تو وہاں کے مرطوب موسم نے عجیب طبیعت کے اوپر ایک بے چینی اور بے قراری کی کیفیت پیدا کر دی. باہر آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا، رویا گڑ گڑایا، اپنے گناہوں کی معافی کو مانگا، اپنی خطاؤں کے اوپر ندامت کے آنسو کو بہایا. سو کے اٹھا تو محسوس ہوا کہ ریشہ کافور ہو چکا تھا.
حضرات گرامی قدر، یہ میرا کوئی واحد مشاہدہ نہیں، ہر گھر میں ایسے واقعات موجود ہیں جہاں پہ اللہ کو پکارا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے مسائل کو حل کیا۔ ایمان ایک حقیقت کا نام ہے جس کو نہ تو وحی حقیقت کی وجہ سے جھٹلایا جا سکتا ہے، تجربات کی وجہ سے جھٹلایا جا سکتا ہے۔ ہماری مائیں، ہمارے باپ، ہمارے دادے، ہماری دادیاں، ہمارے نانا، ہماری نانیاں، حالی کی زندگی میں ان کے ساتھ یا ان کے قرب و جوار میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا جہاں پر اسباب معطل ہو گئے اور مسبب الاسباب نے ان کی مدد کی۔ چنانچہ عقل انسانی بالآخر مجبور ہوئی اس بات کے اوپر کہ اس کو تسلیم کیا جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ایک حقیقت کا نام ہے اور اس کو جھٹلانا ناممکن ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک دو مثالوں کو رکھ کے اپنی بات کو مزید آگے بڑھاؤں گا، اور جو باتیں آج آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں وہ حدیث دل ہے، دل کی باتیں ہیں۔ ان دل کی باتوں کو انشاءاللہ آپ احباب کے ساتھ رکھنے کا فقط ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقصد زیست کو، مقصد حیات کو پہچاننے کی توفیق دے۔ ہم لوگ لمبے عرصے کے لیے زمین کے اوپر نہیں آئے، تھوڑی دیر کے لیے ہمارا قیام ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال زندہ رہ لیں گے اور بالآخر ہمیں اپنے مالک کی طرف پلٹنا ہوگا، اور پھر ایک ہی آواز آئے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس وقت انسان تمنا کر رہا ہوگا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کو ضائع نہ کیا ہوتا اور پروردگار عالم کے ساتھ میں نے لوگ کو لگایا ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ قبل اس سے کہ مقصد تہذیب کے حوالے سے تو مزید باتیں آپ حضرات کے سامنے کہوں، چلتے چلتے ایک بات کہوں گا کہ دنیا میں اللہ سے زیادہ باوفا کوئی بھی نہیں ہے۔ انسان سارے کے سارے، بیوی بچے، کوئی نہ کوئی ایسا وقت ضرور آ جاتا ہے جب وہ انسان سے کالے پڑ جاتے ہیں، کسی بیماری کے اندر ہمیشہ وقتی طور پہ کالے پڑ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی اسٹیج ضرور آتی ہے، لیکن اللہ انسان سے کبھی بھی نہیں کرتا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی خیر کا کام تم اس کے لیے کرتے ہو اس کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، میں نے کبھی کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کیا، جو بھی عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو ضرور بضرور قبول کریں گے، جس کے نتائج بہت سے ہیں، جن میں سے ایک نتیجہ جو بڑا بدیہی ہے اور میں نے کئی مرتبہ اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے، وہ نتیجہ سکون والی زندگی ہے۔ یقین کیجیے پیسے کے ساتھ، مال کے ساتھ، سرمایے کے ساتھ، عہدے کے ساتھ سکون نہیں ملتا۔ سکون اگر ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کر کے ملتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثیٰ وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ، جو بھی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت ہو اللہ اس کو طیب زندگی عطا فرما دے۔ حضرات گرامی قدر، مقصد زیست کیا ہے؟ مقصد تو وہی ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنے صحیفوں میں فرما دیا، اپنے کلام میں فرما دیا، اپنے نبیوں کے ذریعے لوگوں تک منتقل فرما دیا، لیکن اس مقصد کو پہچانا کس نے؟ دو لوگوں نے پہچانا، ایک وہ جو حجت کر کے اس کے قریب ہوئے اور ایک وہ جن پہ اس کا خود فضل ہو گیا۔ جو حجت کر کے قریب ہوئے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ میرے راستے میں محنت کریں گے میں ان کو اپنا راستہ ضرور دکھلاؤں گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ۔ مخلصانہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر یقین نہیں آتا تو مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی کو دیکھ لو، اگر یقین نہیں آتا تو گیٹ بلڈر کے دوست بینک کلیورٹ کو دیکھ لو، جس نے عدل اعلان کہا تھا قرآن مجید زہریلی کتاب ہے، اور حضرت رسول اللہ کے بارے میں منفی جذبات رکھ کے جب خلوت میں چلا گیا، 5-7 مہینے خلوت میں آپ کی سیرت کی برگردانی کرتا رہا اور اس کی سیرت کو پڑھتا رہا کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، اور کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا،
اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، بڑی کرم نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ کچھ مہینوں کے بعد رین کلیورن جو گیڈ بلڈر کا ساتھی بھی تھا، نیشنل اسمبلی کا ممبر بھی تھا، اس نے لوگوں کو کہا قرآن مجید زہریلی کتاب نہیں بلکہ آب حیات ہے، اور میں یہ بات اعلانیہ طور پہ کہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کائنات میں اللہ کی الوہیت کا سب سے بڑا نمبردار اگر کوئی ہے تو مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، اور اس کی رسالت کو تسلیم کرنا یہ ایمانیات کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، اور جو اس کی رسالت کو نہیں مانتا، جو اس کی نبوت کو نہیں مانتا، جو اس کی قیادت و سیادت کو نہیں مانتا، جو اس کی امامت کو نہیں مانتا، جو اس کی رہبری اور رہنمائی کو نہیں مانتا، وہ اندھیروں کا راہی تو ہو سکتا ہے، روشنی کا مسافر نہیں ہو سکتا۔ حضرات اگر آپ کی قدر یقین نہیں آتا، ڈاکٹر مریم جمیلہ امریکہ کے اندر ملنے والی ایک گوری خاتون، لیکن جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو پڑھا کہ اتر کر ہرا سے سوئے کو مایا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس سے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، تو مریم جمیلہ نے الفاظ کہے کہ میں بھی تیری رسالت کا اعلان کرتی ہوں۔ امریکہ سے آج لوگ امیگریشن کروا کے امریکہ جاتے ہیں، وہ امریکہ سے مائیگریٹ ہو کے پاکستان آئی اور دوبارہ امریکہ جانا گوارا نہیں کیا۔ کسی نے پوچھا تم امریکہ تمہیں یاد نہیں آتی، تمہیں امریکہ کی یاد نہیں آتی؟ اس نے کہا جو روشنیوں کے راستے کا مسافر ہو وہ اندھیروں کی نگری کو کبھی یاد نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، عصر حاضر کی تاریخ میں بہت سے وجود ایسے ہیں جن سے میں نے خود ملاقات کی، جن میں عبدالرحیم کریم کا نام بھی شامل ہے، یوسف چیمبرز کا نام بھی شامل ہے، حمزہ الیاس کا نام بھی شامل ہے، جان فلپس کا نام بھی شامل ہے۔ یہ سارے کے سارے اپنے اپنے عہد کے ذہین ترین لوگ ہیں، لیکن جب انہوں نے ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ راہ الہ کو پانے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کو اسلام کے دامن تک پہنچایا۔ اور دوسرا طبقہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس پر اللہ کا فضل ہو جائے۔ یوسف ایسس امریکہ کا بہت مشہور مسلمان پریچر ہے، ایک مصری مسلمان تاجر کے ساتھ اس کا رابطہ تھا، تجارت تھی، اس نے اس کو دیکھ کے اس کے دل میں یہ گمان آیا اور خیال آیا کیوں نہ میں اس کو سیدھے راستے کی دعوت دوں، جو اس کی دانش میں مسیحیت تھا، اس نے اس کو سیدھے راستے کی دعوت دینے کے لیے اسے کلام کرنا شروع کیا۔ جب مصری اس تاجر نے اس کی باتوں کو سنا، اس نے کلام اللہ کی روشنی میں اور اپنے ایمان کی روشنی میں جب اس سے مذاکرہ کیا تو یوسف ایسے سمجھ گیا میں اس کو ہدایت کی دعوت دے رہا ہوں جب میں خود گمراہ ہوں، ہدایت کا تو وہ ہے۔ وہ کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ حضرات گرامی قدر، اتنے ہی اسی طرح بہت سے مسلمان پریچر ایسے ہیں، مسلمان مبلغ ایسے ہیں جن کی ابتدا اور تھی، لیکن اللہ نے زبردستی پکڑ کر ان کے اسٹیٹ کو موڑ دیا۔ ذاکر نائک بننے کو میڈیسن کا ڈاکٹر نکلا تھا، لیکن اللہ نے روح کا ڈاکٹر بنا دیا۔ ایک وقت تھا جب علامہ شہید کا یہ گناہگار بیٹا اپنے لیے پروفیشنل میکینیکل انجینئرنگ کو اپنے کیریئر کی انتہا سمجھتا تھا، لیکن حضرات گرامی قدر انجینئرنگ کے دوران ہی اس بات کا اندازہ ہوا کہ حقیقت یہ نہیں ہے، اگرچہ یہ کام جائز بھی ہے، درست بھی ہے، حلال بھی ہے، لیکن تو ہی نادا چند گلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی، حقیقت کہیں اس سے بہت آگے کی جگہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا فضل فرمایا اور اپنے دین کی خدمت کے شرف سے بھرپور فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، باہر کے جو بھی صورت ہو، چاہے آپ کی اپنی جدوجہد اللہ کی تلاش میں اللہ کا فضل ہو، حضرات گرامی قدر ایک ہی بات حقیقت ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ، کہ اللہ نے زمین و آسمان کے انتظام کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ
الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت و حیات کے نظام کو اگر بنایا ہے، ہمیں جانچنے کے لیے بنایا ہے، ہماری پڑتال کے لیے بنایا ہے۔ اس جانچنے کے بعد جو کامیاب ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو ناکام ہوگا جہنمی۔ حضرات گرامی قدر، کیا شہوات کے آگے بڑھ جانا، کیا حسیناؤں کے چھربٹ میں زندگی کو بسا لینا، بتا لینا، کیا اچھا کھانا کھا لینا یہی زندگی کی انتہا ہے؟ نہیں، اللہ نے زندگی کے ظاہری جام کے بارے میں اور اس ظاہری چکا چوند کے بارے میں اور ظاہری ہر طرف پھیلی ہوئی رعنائی، دلربائی، زیبائی اور دولت کی کشمکش اور روشنیوں کی چمک دمک کے بارے میں اعلان فرما دیا۔ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم۔ کافروں کا کھانا پینا رہن سہن جانوروں کی مانند ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو تیار کرا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہماری زندگی کا مقصد، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی میں بندگی، شرمندگی۔ ہم اس زمین کے اوپر اگر آئے ہیں اللہ کی بندگی کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کی بندگی کا کمال کس چیز کے اندر بندھا ہے؟ حضرات گرامی قدر، پہلی بات کو سمجھنے کی یہ ہے، واحد وہ راستہ جس کے اندر جو بھی طالب حق ہوگا اس کے لیے راستہ حق کا اللہ تبارک و تعالیٰ کشادہ کر دے گا۔ وہ زمین کے پر واحد راستہ اسلام کا راستہ ہے، مسیحیت کا راستہ نہیں ہے، جین مت کا راستہ نہیں ہے، یہودیت کا راستہ نہیں ہے، ہندو مت کا راستہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرے رب نے اعلان فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظروں میں فقط اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے غیر اسلام کا راستہ اختیار کرے گا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غائب و خاسر کر دیں گے، اور قیامت جہنم کے دہکتے ہوئے انگار اس کا مقدر بن جائے گا۔ گاندھی صاحب ہو یا قادری صاحب ہو یا کوئی اور دانشور ہو جو وحدت الادیان کا قائل ہے اور ہر راستے کو اپنے لیے حق کا راستہ سمجھتا ہے، اس کی بات درست نہیں ہے۔ اللہ نے جب یہ بات کہہ دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ جس دین پہ راضی ہے وہ اسلام ہے، تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا وہ راستہ جو اللہ کو جا رہا ہے وہ اسلام کا راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، مسلمان ہونا یہ بڑے نصیبے کی بات ہے۔ انبیاء بھی اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کے اوپر موت دینا اور ہمیں صلحاء کے ساتھ ملا دینا۔ حضرات گرامی قدر، انبیاء کی دعوت بھی اسلام کی دعوت تھی۔ اسلام دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فسق و فجور والا اسلام، ایک نافرمانی والا اسلام، جس سے اسلام ضائع تو نہیں ہوتا لیکن اس کا حسن جو ہے وہ معدوم ہو جاتا ہے، اس کے حسن کو جو ہے نظر لگ جاتی ہے، اس کا حسن جو ہوتا ہے اس میں کامت کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ اور ایک اسلام ہوتا ہے توبہ والا اسلام، فسق و فجور سے پاک اسلام، عبادت گزاری والا اسلام، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والا اسلام، اپنے عقائد کو، اپنے عبادات کو، اپنے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھال لینے والا اسلام۔ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جس نے اپنی خواہشات کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، جس نے اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیا اور اپنے آپ کو اللہ کا تابعدار بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خوف بھی دور کر دے گا، غم بھی دور کروا دے گا۔ حضرات گرامی قدر، اسلام کا کمال پتہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ بندہ پورا کا پورا دین میں داخل ہو جائے، اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سامنے سبمٹ کر دے، اپنے آپ کو مکمل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے تابع بنا لے۔ حضرات گرامی قدر، آج جس بات کو میں آپ حضرات کے گوشت سدار کرنے کے لیے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سارے ہی اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں، اور ہم میں سے کوئی بندہ اس پوزیشن میں نہیں کہ کسی ایک بندے کے بارے میں، حتیٰ کہ وہ اگر حدود اللہ کو توڑتا ہو پھر بھی ہم اس کے بارے میں الزام تراشی نہیں کر سکتے کہ وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ لیکن حضرات گرامی
میں سے ہر شخص کو اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کیا ہم اسلام کے اس کمال کے راستے کے اوپر ہے کہ نہیں ہے جو انبیاء کا راستہ ہے، جو اولیاء اللہ کا راستہ ہے، جو صحابہ کرام کا راستہ ہے، جو تابعین کا راستہ ہے، جو تبع تابعین کا راستہ ہے، جو مقربین کا راستہ ہے، جو اللہ والوں کا راستہ ہے۔ حضرات گرامی اگر ہم اس راستے پہ ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے، اگر اس راستے پہ نہیں ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ آدھی کتاب کو ماننا، آدھی کا انکار کرنا، آسان بات کو ماننا، مشکل کا انکار کرنا، میٹھی بات کو ماننا، کڑوی کا انکار کرنا، اور ظاہری طور کے اوپر نمایاں کرنے والی بات کو ماننا، اور ایسی بات سے اعراض کرنا جس میں نمایاں نہیں ہوا جاتا، جلوت میں تو ماننا لیکن حلوت میں اللہ کی تابعداری سے اجتناب کرنا۔ حضرات گرامی اگر ہم اس راستے کے اوپر ہیں تو اس کا انجام کیا ہے؟ وما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ دنیا کے اندر ذلت کا نشانہ اور آخرت میں عذاب کا نشانہ بننا پڑے گا۔ اور اگر ہمارا ایمان عمل صالح والا اسلام ہے، ہمارا اسلام خوبصورت اسلام ہے، ہمارا اسلام صحابہ والا اولیاء والا اسلام ہے، پھر پتہ کر دیا نکلے گا۔ ایک تو ہمارے بات کی نا وہ جو سکون قلب حاصل ہوگا، لیکن اس سے اگلی اسٹیج کا بھی اللہ نے ذکر کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ زمین کے اوپر لوگوں کو غالب کر دیں گے اور مسلمانوں کے دشمنوں کو مغلوب کر دیں گے جب ان کے ایمان میں حقیقت کا رنگ ہوگا، جب ان کا ایمان عمل صالح سے مسجل ہوگا۔ حضرات گرامی اگر مجھے ایمانداری سے بتائیے کیا صدیق کو اللہ نے غلبہ دیا کہ نہیں دیا؟ فاروق کو غلبہ دیا کہ نہیں دیا؟ ذوالنورین کو غلبہ دیا کہ نہیں دیا؟ علی المرتضیٰ کو غلبہ دیا کہ نہیں دیا؟ امیر معاویہ کو غلبہ دیا کہ نہیں دیا؟ عمر بن عبدالعزیز کو غلبہ دیا کہ نہیں دیا؟ حضرات گرامی اگر ہمارے اکابرین اسلام کے راستے پہ چلتے ہوئے غالب رہے تو رب کعبہ کی قسم آج بھی اسلام ہمارے غلبے کا سبب بن سکتا ہے، آج بھی اسلام ہمارے غلبے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ لیکن ہماری کیلکولیشن آج کیا ہے؟ ہماری کیلکولیشن آج ماننے کے اوپر ہے۔ امریکہ کا خزانہ اتنا ہے، ہمارا خزانہ اتنا ہونا چاہیے، ان کی جی ڈی پی اتنی ہے، ہماری جی ڈی پی اتنی ہونی چاہیے، ان کی بیلنس آف ٹریڈ کی پوزیشن یہ ہے، ہماری بیلنس آف ٹریڈ کی پوزیشن یہ ہونی چاہیے، ان کی افواج اتنی ہے، ہماری فوجیں اتنی ہونی چاہیے، ان کا ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام ایسا ہے، ہمارا ویسا ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی ایک بات یاد رکھیے، جو کافر ہوتا ہے جب وہ دنیا میں محنت کرتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے، جب مسلمان اللہ کے راستے کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو حضرات گرامی کا اس کو منزل نہیں مل سکتی۔ حضرت علامہ نے اسی بات کی بنیاد پہ یہ بات کہی تھی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم کھار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ حضرات گرامی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم آزاد ہیں، یا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آ رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم گائے کی قربانی بھی کر سکتے ہیں، بچڑے کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم حج عمرہ بھی کر سکتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اور بہویں جو ہیں وہ اپنے چہرے کے اوپر نقاب کو ڈال سکتی ہیں۔ لیکن حضرات گرامی اگر اجتماعیت کا جائزہ لیا جائے تو آج بھی پاکستان کے بینکوں میں سود کا لین دین ہو رہا ہے، پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر زناکاری اور جسم فروشی کا دھندا ہو رہا ہے، پاکستان کے بڑے ہوٹلوں کے اندر شراب کا لین دین ہو رہا ہے۔ حضرات گرامی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اس انداز میں ہو رہی ہو اور حضرت رسول اللہ کی نافرمانی جو ہے اس انداز میں ہو رہی ہو تو حضرات گرامی منزل نہیں مل سکتی، پھر وہ عروج نہیں مل سکتا جو عروج اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مرحومہ کے لیے جس کو مقرر کر دیا تھا۔ حضرات گرامی آج میں آپ کے سامنے اسی دعوت کو لے کے آیا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ادخلوا فی السلم کافہ کا محاذر کون ہے؟ کیا اللہ نے کفار کو اس بات پر حکم دیا کہ اللہ
اللہ نے فاسق و فجار کو اس بات کا حکم دیا؟ نہیں، اللہ نے حکم دیا پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کا۔ تو اللہ نے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا۔ حضرات گرامی قدر، جب ہم پنجگانہ نماز کو باجماعت ادا کرنے والے بن جائیں گے، جب اپنے بہو اور بیٹیوں بہنوں کو پردہ کرانے والے بن جائیں گے، جب اپنے بیٹوں کو سنت پہ چلانے والے بن جائیں گے، جب سودی لین دین سے، دھوکے بازی سے اور ملاوٹ سے اجتناب کرنے والے بن جائیں گے، جب پوری کی پوری تعمیر شخصیت کے رسولوں پہ عمل پیرا ہونے والے بن جائیں گے، جن کا ذکر کتاب اللہ میں آیا ہے یا سنت رسول اللہ میں آیا ہے، تو رب کعبہ کی قسم ہے جو حضرت علامہ شہید نے اپنی آخری تقریر میں کہا تھا، اگر 10 کروڑ حقیقی مسلمان بن جائے تو روس اور امریکہ کی طاقتیں مل کے بھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ 313 تھے لیکن غالب رہے، 313,000 پہ غالب رہے، اور 1000 جو تھے 3000 پہ غالب رہے، اور 13 سفرے جو 24,000 کے اوپر غالب رہے، اور 10,000 نے پورے جزیرے کے منظر کو بدل کر رکھ دیا۔ آج جب بھی پوچھتی مسلمان لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں مگر پاکستان میں موجود ہے، لیکن آج عالم یہ ہے کہ کفار تو بڑی دور کی بات ہے، فاسق و فاجروں سے بھی ہم اپنے لوگوں کو بھی مجبور کرنے، فاسق فاجر سیاستدانوں رہنماؤں کو بھی اس بات پر مجبور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس وطن کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو جو ہے قائم ہونا چاہیے۔ قرآن و سنہ موومنٹ یا قرآن و سنہ موومنٹ نہ بھی ہو، ہر عالم ربانی کا یہ مشن ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اس بات کی دعوت دے کہ ہم نے پورا کا پورا دین کے اوپر چلنا ہے۔ دین فقط عقائد کا نام نہیں، دین فقط عبادات کا نام نہیں، دین فقط معاملات کا نام نہیں۔ کہیں آپ چلے جائیں، کوئی حقوق اللہ کی بات کرتا ہے، حقوق العباد کی کہتا ہے، کوئی حقوق العباد کی بات کرتا ہے، کہتا ہے حقوق اللہ کی ہے دونوں سنتوں میں نہیں۔ حقوق اللہ کو بھی ادا ہونا چاہیے، حقوق العباد کو بھی ادا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے دونوں کام ہونے چاہیے۔ حضرات گرامی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ وقت نوجوانوں کی اصلاح کا وقت ہے، ان کو تحریک دینے کا وقت ہے، ان کو سیدھے راستے پر چلانے کا وقت ہے، ان کو شاعر دین کے لیے کھڑے کرنے کا وقت ہے، اللہ کے قرآن کی حرمت کے لیے کھڑا کرنے کا وقت، اللہ کے رسول کی حرمت کے لیے کھڑا کرنے کا وقت، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت نظام کی ناموس کے لیے کھڑا کرنے کا وقت، مدارس اور مساجد کے تحفظ کے لیے کھڑا کرنے کا وقت، پردےداری اور شرم و حیا کے دفاع کے لیے کھڑا کرنے کا وقت۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا پھر پتہ کیا ہوگا؟ پھر وہ لٹریچر، وہ فکر، وہ سوچ پریویل کر جائے گی جس سے ڈرتے ہوئے اکبر الآبادی نے کہا تھا ہم ایسی کوئی کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ پڑھ کے جن کو لڑکے باپ کو ہفتی سمجھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے معاشرے کا طبقہ جو ہے وہ دین سے بیدار ہے، وہ کتاب اللہ سے بیدار ہے، وہ سنت نبی شریف سے بیدار ہے۔ اعلانیہ طور پر اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا ہے، لیکن دل میں اسلام کی اور شاعر دین کی محبت نہیں ہے۔ وہ اسلام کو ترقی کا سامان نہیں سمجھتا بلکہ اسلام کو ایک پسماندہ مذہب سمجھتا ہے۔ ان کے نزدیک ترقی ویسٹ کی غلامی کے اندر ہے، ان کے نزدیک ترقی جو ہے مادر فطر آزادی کے اندر ہے، ان کے نزدیک ترقی حلال و حرام کے امتیاز کے بغیر کاروباروں کو جاری رکھنے کے اندر ہے، ان کے نزدیک ترقی جو ہے اپنے نفس کی ہر آرزو کو اپنی مرضی کے ساتھ پورا کرنے کے اندر ہے۔ جبکہ اسلام کا پیغام دائمی آبادی ابدی، اسلام یہ بات کہتا ہے نفس پرستی کے ساتھ منزل نہیں ملے گی، حاج پرستی کے ساتھ منزل نہیں ملے گی، جس چیز کو تم جھوٹی سچی ترقی سمجھتے ہو اس کے ساتھ ترقی نہیں ملے گی، بلکہ ترقی اگر ملے گی تو یا کتاب اللہ کے ذریعے ملے گی یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملے گی۔ کون سا ایسا کام ہے جو ایک پاگل مسلمان نہیں کر سکتا؟ کیا داڑھی رکھنے والا کامیاب یہ نہیں بن سکتا؟ کیا داڑھی رکھنے والا کامیاب ڈاکٹر نہیں بن سکتا؟ کیا داڑھی رکھنے والا کامیاب تاجر نہیں بن سکتا؟ کیا پردہ کرنے والی عورت لیڈی ڈاکٹر نہیں بن سکتی؟ کیا پردہ کرنے والی عورت اچھی ٹیچر نہیں بن سکتی؟ کیا پردہ کرنے والی عورت اچھی ماہر نفسیات نہیں بن سکتی؟ کیا اسلام آپ کو علوم کے ساتھ مہارت حاصل کرنے سے آپ کو منع کرتا ہے؟ حضرات گرامی کا دراصل بات یہ ہے کہ اسلام کے دامن کے اندر آ جانے کے بعد ترقی کے مزید دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک تو انسان کی اپنی کوشش ہوتی ہے اور اس کے اوپر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ حضرات گرامی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے قرآن و سنہ موومنٹ کا مشن اس زمین کے اوپر پائے جانے والے تمام مسائل کو کتاب و سنت کے اوپر پیش کر کے ان کو کتاب و سنت کی روشنی میں ان کو حل کو پیش کرنا ہے۔ معاملہ انفرادی زندگی کا ہو
یا معاشرتی زندگی کا ہو یا گھریلو زندگی کا ہو یا اجتماعیت کا ہو یا سیاسیات کا ہو، ہمیں ہر چیز کو دین کے تابع کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ جب ہم ہر چیز کو دین کے تابع کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل میں خیر ہی خیر ہو جائے گی۔ کیا مجھے بتلائیے افغانستان کا یونیورسٹیاں جو تھی وہ ہمارے سے پہلے کھلی تھی؟ کیا افغانستان کے میڈیکل کالج ہم سے پہلے کھلے تھے؟ لیکن آج وہ مشینوں کو بنا رہے ہیں، آج وہ ڈیپو پولوں کو بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ جب انسان کی نیت نیک ہو جاتی ہے، جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابعدار بن جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی بہتر بنا دیتے ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ یہ تو عارضی طور پر وقت کو بتانے کی جگہ کا نام ہے۔ دنیا کیا ہے؟ یہ تو بچھڑنے والی جگہ کا نام ہے۔ دنیا کیا ہے؟ قبر کی طرح ایک صبر ہے۔ حضرات گرامی قدر حیات جاودہ کہاں پر موجود ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تمہاری نگاہ دنیا کے 10 مرلے کے گھر پہ ہوتی ہے، 10 مرلے کا گھر جنت کے محل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمہاری نظر جو ہوتی ہے دنیا کے ملازموں پہ ہوتی ہے، دنیا کے ملازم جنت کے غلمان کی خدمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمہاری نگاہ تو دنیا کی حسینہ کے چہرے پہ ہوتی ہے، دنیا کے حسینہ کا چہرہ حور کی رعنائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمہاری نگاہ تو دنیا کے موسم بہار پہ ہوتی ہے، دنیا کا موسم بہار لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا کے موسم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمہاری نگاہ دنیا کی پی آر پہ ہوتی ہے، اور دنیا کی پی آر اللہ کی دیدار اس بات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، کیا ہمیں اس اسٹیج کے اوپر زندگی کے جس بھی اسٹیج پر ہم موجود ہیں، کیا ہمیں اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھالنا چاہیے یا نہیں ڈالنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کی نوید اس آیت مبارکہ میں سنائی، شاید ہی کسی دوسری آیت مبارکہ میں ہو۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ ابھی 40 سال کے ہوئے نہیں پلٹے، کوئی بات نہیں، آج پلٹ آؤ۔ 50 سال کے ہو کے بھی نہیں پلٹے، آج پلٹ آؤ۔ 60 سال کے ہو کے بھی نہیں پلٹے، اب پلٹ آؤ۔ اللہ پھر کیا ہوگا؟ کہ اپنا بنا لوں گا، ساری گناہوں کو معاف کر دو۔ حضرات گرامی قدر، منافقت کتنی بری چیز ہے۔ اللہ نے قرآن یہ منافق کے انجام بد کا ذکر کیا، کمال بات کہی اس کے بعد، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ بے شک منافق جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوگا اور کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ، کیا منافقت بھی، کیا منافق کی خطائیں بھی معاف ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کہا ہو سکتی ہے، اگر وہ توبہ کو لے کے آئے، اگر اصلاح نفس کو لے کے آئے اور اللہ کو پکڑ کے آئے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ اس کا نام دفتر منافقت سے کاٹ کے دفتر مومنین میں شامل کر دیں گے۔ اور 40 سال تک منافقت کی زندگی گزارنے والے، اللہ تیرا نام جسم سے کاٹ کر بغیر کسی کو بتلائے ہوئے مومنین میں شامل کر دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اس معاشرے کو احیاء اسلام کے لیے چلنے والی تحریکوں کی ضرورت ہے۔ اس معاشرے کے اندھیرے کو بھاگنے کے لیے کتاب و سنت کی روشنی کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس معاشرے کو اثر اور زندہ کرنے کے لیے کتاب و سنت کے آب حیات کو پلانے کی ضرورت ہے۔ وہی دلی نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آپ نشان کے اس ساتھی۔ ہمارا علاج نہ نیوٹن کے فلسفے میں ہے، نہ کارل مارکس کے فلسفے میں ہے، نہ جین بودین کے فلسفے میں ہے، نہ جان لاک کے فلسفے میں ہے، نہ روسو کے فلسفے میں ہے، نہ میکاویلی کے فلسفے میں ہے۔ ہمارے تمام کے تمام روحانی، جسمانی، نفسیاتی، معاشرتی اور سیاسی آرموں کا علاج اگر ہے، یا کتاب اللہ میں بھی رہا ہے، سنت رسول اللہ میں بھی رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، انفرادی اصلاح سے لے کر دین کے قیام تک کے لیے کیا آپ علماء اسلام کے ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا اپنے نفس کی اصلاح سے لے کر اپنے سماج کی اصلاح سے لے کر اپنی سیاست کی اصلاح تک کے لیے چلنے والی اس تحریک کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات سچی بات یہ آج میرے لیے بڑی خوشی اور فخر کا مقام ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج قرآن و سنہ موومنٹ کے سرکردہ رہنماؤں کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا یوسف انور، میرے بھائی فاروق الرحمان یلدانی، میرے بھائی عبدالصمد معاذ، علماء اسلام، مولانا چاچا عبدالرشید صاحب
اور ہمارے یہاں پر بڑے بڑے سید اکابرین عتیق امجد بھائی اور دیگر بہت سے دوست احباب جن کو میں دیکھ رہا ہوں جو یہاں پہ جلوہ افروز ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہی اجتماعیت، یہی ہم آہنگی، یہی جہد مسلسل کا جذبہ، یہی اپنے ہدف کی طرف پیش قدمی، اگر ہم ان باتوں کے لیے اپنے آپ کو یکسو کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے اوپر پوری طرح کاربند ہونے کی توفیق دے، اور معاشرے جتنی منکرات، جتنے فواحش اور جتنی خلاف دین چیزیں موجود ہیں ان کے خلاف قلمی، زبانی اور مدلل ہمیں جو ہے جدوجہد کرنے کی توفیق دے، بغیر تشدد کے، بغیر انتشار کے، بغیر حلف شار کے صراط مستقیم کے اوپر چلنے کی توفیق دے، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، حق پرستی کے ساتھ، حق گوئی کے ساتھ۔ انشاءاللہ وقت آئے گا شب گریزہ ہو گیا جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمول ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔